اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں موریشس میں تھا، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، ایک نیا جوڑا بالکل شادی ہوئی تھی، اس کے میرا خیال ہے 2 4 6 8 دن مشکل سے ہوئے ہوں گے، یہ نیا کپل میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں کی محبت ہمیشہ سلامت رہے، کبھی جھگڑا نہ ہو، ہم سکون سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ میں سنتا رہا ان کی باتوں کو، میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون کی زندگی عطا کرے، لیکن میری ایک نصیحت پر آپ عمل کریں۔ بولے بالکل حضرت۔ میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو دونوں خوش ہو گئے۔ حضرت فرمائیے۔ تو میں نے کہا شادی شدہ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اس کے لیے ہیرو ہیروئن کی زندگی مت دیکھنا کہ وہ کیسے گزارتے ہیں، یا سیریل کے آرٹسٹ اپنی میریڈ لائف کیسے گزارتے ہیں یہ مت دیکھنا، تم یہ دیکھو کہ حضور نے اور امہات المؤمنین نے کیسی زندگی گزاری تھی، اور یہ دیکھو کہ مولا علی اور خاتون جنت نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ ان کی زندگی پڑھ لو، تمہاری زندگی میں کبھی خزاں نہیں، بہار ہی بہار تمہاری زندگی میں رہے گی۔ پریشانی یہ ہے کہ آج کی عورتوں کو 50,000 کا شرارہ سمجھ میں آتا ہے، پیوند والے کپڑے سمجھ میں نہیں آتے۔ خاتون جنت کی زندگی دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، کہتی تو ہو تم کنیز فاطمہ، لیکن عمل بھی تو کرو، ان کی حیات طیبہ بھی تو دیکھو۔ اور ہر قاضی نکاح کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جہاں نکاح ختم ہوا فوراً یہ دعا، اے اللہ ان دونوں میں ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے آدم علیہ السلام اور حوا میں تھی، جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی، ایسی ہی محبت عطا فرما جیسے مولا علی اور خاتون جنت میں تھی۔ لیکن بیچارہ سننے والا آمین تو کہتا ہے، سمجھتا تو کچھ بھی نہیں ہے، باہر نکل کے پھر وہی سب دھنا دھن سب چلتا رہتا ہے، اور ڈانس یہ وہ سب، تو کہاں سے زندگی سکون کی ملے گی؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اچھی زندگی صاحب ایمان کو اللہ عطا فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ اللہ سے اپنی نیکی کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں مانگو۔ انسان سے کوئی توقع مت رکھو، جہاں تم انسان سے توقع رکھو گے سوائے افسوس کرنے کے تمہیں اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔